السلام علیکم، میں حسن غلام. آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. آج سے تقریباً 3 یا 2 ہفتے پہلے جو ہے میں نے آفتاب اقبال صاحب کا ایک شو دیکھا، اور وہ شو میں انہوں نے ایک کتاب کا ذکر کیا تھا. اس کتاب کا نام ہے دا اکانومک ہٹ مین. وہ میری زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا کہ کسی کتاب کو پڑھنے میں جو ہے پڑھنے کے لیے بلکہ میرے اندر ایک انٹرسٹ جاگا، اور میں نے وہ کتاب امیزون سے 40 درہم میں نے آرڈر کروایا. اور اس کتاب کو میں نے تھوڑا سا پڑھا، یعنی میرے خیال سے 1 یا 2 پیجز میں نے اس کے پڑھے، اور کافی انٹرسٹنگ باتیں پتہ چلی ہیں. اور ابھی تو میرے خیال سے اس کے اندر اور بھی بہت سی اچھی چیزیں پتہ چلیں گی. میں تو جتنے بھی میرا اس وقت جو ہے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں ان لوگوں کو تو یہی کہوں گا کہ وہ کتاب لازمی پڑھیں. تو یہ ایک انہوں نے اس کتاب میں جس طرح کہ آپ جان سکتے ہیں کہ یہ ایک بات انہوں نے بتائی ہے، رجیم چینج ہوتا کیسے. اگر آپ آج سے پرانے دور میں چلے جائیں تو لوگ کیا کرتے تھے، بدماشی کے دم پہ لوگوں سے چیزیں جو ہے چھینتے تھے. کہ جیسے کہ بھائی کسی ملک سے کوئی بندہ آیا اور اس نے آپ کے بندوق رکھا یہاں پہ سر پہ اور کہا بھائی مجھے تم یہ چیز دو، یہ زمین میرے نام کر دو، یہ پیسہ مجھے دے دو. یہ ایک چیزیں ہوتی تھیں، لیکن اس کو ایک ماڈرن طریقے سے ہمارا جو یعنی کہ ہمارے جو اس وقت موجودہ پرائم منسٹر ہیں، ان کے آقا امریکہ نے ایک ماڈرن طریقے سے پیش کیا ہے. کہ جیسے کہ بھائی آپ کے ملک میں، جیسے کہ اگر میں آپ کو بتاؤں، اگر تھوڑا پیچھے ہم چلے جائیں، زیادہ نہیں تھوڑا پیچھے چلے جائیں، تو وہ جیسے کہ نون لیگ کا دور تھا اور پیپلز پارٹی کا دور تھا. اس میں امریکہ نے ان لوگوں کو لالچ دی کہ تمہارے پاس تو بھائی گاڑی نہیں ہے، تمہارے پاس تو بھائی کوئی اچھا گھر نہیں ہے، تو جناب بھائی آپ کیا کریں، آپ اپنے یہ جو گھر ہے اور یہ اچھی گاڑی ہے اس کو حاصل کیسے کریں گے. تو بھائی آئی ایم ایف کب کام آئے گا. ہم آپ کو آئی ایم ایف کی طرف لے کے جاتے ہیں اور بھائی ہم آپ کی مدد کرتے ہیں، آپ کو قرضہ دلائیں گے، آپ اس کو ملک پہ نہ خرچیں، اپنی ذات پہ خرچ لیں. وہ اپنی ذات پہ خرچ لیتے تھے بھائی، لا کے اپنے لالچ کو بڑھتے ہیں. انسان تو ویسے ہی اس کو اللہ تعالیٰ کتنا بھی نواز دے، انسان کی لالچ بڑھتی رہتی ہے. یہ اس میں کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے اور یہ حقیقت ہے. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑے گا کہ ہم انسان ایسے ہی ہیں، ایون میں اپنے آپ کو بھی اس میں ہی لیتا ہوں. تو بھائی اسی طرح کر کر کے ملک کے نام پہ جو ہے آئی ایم ایف کے پاس جاتے رہے، قرضہ لیتے رہے، اور امریکہ کو ہم پہ چڑھنے کا موقع مل گیا. اور اسی طرح وہ اپنے کام بھی کرواتے رہے. بھائی تم جو ہے امریکہ کے مفاد پہ رہو گے، امریکہ کے مفاد کا سوچو گے، تو بھائی ہم تمہیں پیسہ دیں گے، ہم تمہارا منہ پیسوں سے بھر دیں گے. اپنے ملک کے مفاد کو نہیں دیکھنا، صرف امریکہ کے مفاد کو دیکھنا ہے اور امریکہ کی مدد کرنی ہے کہ وہ پوری دنیا میں ٹیک اوور کیسے کرے. یہ ایک چیز تھی. تو جیسے کہ بھائی اب تمہارے سامنے ہم نے پیسے رکھ دیے، ایسے قرضہ کرتے 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 ان کو قرضہ آ جاتا ہے، اور وہ قرضہ خود وہ نہیں چکاتے. انہوں نے جب کہ لیے قرضے اپنے مفاد کے لیے ہیں، وہ ڈال دیتے ہیں ملک پہ اور عوام پہ. اور کتنا ساری عوام جو ہے وہ قرضہ ادا کرتی رہتی ہے. یعنی جو انہوں نے گناہ کیا، جو انہوں نے کچرا کیا، اس کو سمیٹتی صرف عوام ہی ہے. اور عوام بھی اس میں کچھ حد تک، بلکہ کچھ نہیں بلکہ میں کہہ سکتا ہوں کافی حد تک غلط ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تب تک کسی قوم کے حالات نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنے حالات نہیں بدل سکتی. تو بھائی عوام کو حالات اپنے بدلنے چاہیے، کسی طرح سے اپنے اندر چینجز لانے چاہیے. یہ 2 نمبری اور یہ الٹے حرکتوں سے ذرا ہمیں باز آنا چاہیے. میں سارے پاکستانی کو نہیں کہہ رہا ہوں، کچھ ان میں پاکستانی ایسے ہیں جو اچھے پاکستانی بھی جو ہیں ان کی وجہ سے سزا بھگت رہے ہیں اس وقت. تو یہ ایک چیز ہے، اور میں آپ لوگوں کو یہ ہائیلی ریکمنڈ کرتا ہوں کہ آپ یہ کتاب ضرور پڑھیں، اپنی نالج میں اضافہ کریں. اور یہ حالیہ سچویشن اس وقت پاکستان کی بھی چل رہی ہے، جس طرح رجیم چینج انہوں نے کیا ہے، اور جتنے بھی انہوں نے لوٹوں کو پیسے دیے ہیں وہ پیسے سارے امریکہ نے دیے ان کو. ان کی جیب میں تو خود کچھ تھا ہی نہیں. ان کی جیب میں جو بھی کچھ ہے وہ بس اپنی جیب میں ہی رکھتے ہیں، اور کسی کے لیے تو وہ کچھ نکالے گی نہیں. اور یہ اچھا خاصا یہ جو کام ہے یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کرتی رہتی ہے، وہ اپنی جیب سے 1 روپیہ نہیں نکالتی عوام کے لیے. جب یہ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جب یہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اپنی بیٹی کے ساتھ جو ہے زرداری صاحب کسی ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے گئے تو وہ ویٹر کو 6,000 روپے ٹپ دے دی. چلو اتنا ہی انہوں نے کر دیا کسی کی ایک شخص کے لیے، لیکن انہوں نے جتنا وہ 6,000 کے بدلے جتنا نقصان اس ملک کو دیا ہے نا، وہ آپ سوچ نہیں سکتے. اور ابھی تو بھائی سنا ہے شہباز شریف صاحب نے یہ بھی بات بول دی ہے کہ بھائی پیپلز پارٹی کے علاوہ پاکستان کی معیشت کوئی بہتر نہیں کر سکتا. پیپلز پارٹی سے میں اگر آپ کو صاف صاف لفظوں میں کہوں، زرداری صاحب یہ چاہتے ہیں کہ وزیر خزانہ کی جو ہے پوسٹ بھی وہ ان کی پارٹی کے نام آ جائے. اب میں سوچتا ہوں بھائی کس یعنی کہ جو ہے نا لوٹ کا جو کتے جب کسی
جو ہے پڑے شکار کو یعنی مرے پڑے جانور کو کھانے کے لیے آتے ہیں نا جنگلی کتے، تو وہ ہابڑے میں ایک دوسرے پہ بھی لپک پڑتے ہیں کہ بھائی مجھے یہ بوٹی چاہیے، مجھے یہ حصہ چاہیے، زیادہ حصہ مجھے چاہیے۔ ایک یہ ساری سچویشن چل رہی ہے اس وقت پاکستان میں، اور یہ اس بڑے افسوس کی بات ہے۔ لیکن جہاں تک یہ بات واضح طور پہ پکی ہے کہ خان صاحب واپس آئیں گے، اور یہ اگر واپس آئیں گے تو یہ ایک تماچا ہوگا امریکہ اور بھارت کے منہ پر، بہت تگڑا تماچا ہوگا۔ بہت سارے اینکرز ہیں ہندوستان کے جو بڑے پاکستان کے خلاف بولتے ہیں، اینٹی پاکستان اور اینٹی عمران خان بیانیہ بہت دیتے ہیں، جس میں میجر گورو آریہ بھی ہیں، وہ ہر دن کوئی نہ کوئی بات کرتے ہیں۔ یہ میں ایک آپ کو بات بتا دوں کہ میجر گورو آریہ کسی بھی بندے، پاکستانی میں بات کر رہا ہوں، پاکستانی کسی بھی بندے کی برائی کرے نا تو آپ یہ چیز سمجھ جائیں کہ وہ بندہ صحیح ہے اور پاکستان کے ساتھ مخلص ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ بھائی عمران خان ایک ایسا آدمی ہے جو پاکستان کو نقصان پہنچائے گا، پاکستان کو برباد کرے گا۔ ارے بھائی تم اپنے ملک کے پہلے حالات دیکھ لو، بعد میں بھائی پاکستان کی طرف آنا، ٹھیک ہے؟ تمہارے ملک میں تو میں کہتا ہوں اللہ ہی حافظ ہے، میں کچھ کہنا نہیں چاہوں گا، اس لیے میں خاموش ہی رہوں تو اچھا ہے۔ تو عمران خان صاحب کے جانے کے بعد بہت سے لوگ خوش ہیں، جس میں بھارت بھی ہے، امریکہ بھی ہے، یورپین یونین بھی ہے، اور وہ ایسے لوگ ہیں جو اسلام مخالف ہیں، جو اسلام سے نفرت کرتے ہیں، اسلام کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کرتے ہیں، وہ بہت زیادہ خوش ہیں عمران خان صاحب کے جانے کے بعد، اور یہ ان کی بڑی دلی خوشی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کرے ان کی یہ خوشی جو ہے ماتم میں تبدیل ہو جائے، اور انشاءاللہ امید ہے۔ اور ابھی ایک ریسنٹ نیوز آج کی ہے کہ شہباز گل صاحب کے اوپر جان لیوا حملہ ہوا، موٹر وے پہ وہ گاڑی چلا رہے تھے تو کسی نے ان کی گاڑی کو ہٹ کیا پیچھے سے، جس سے ان کی گاڑی الٹ گئی، اور انہوں نے کہا یہ مجھ پہ جان لیوا حملہ ہوا ہے۔ مان سکتے ہیں اور کہہ بھی سکتے ہیں کہ یہ جان لیوا حملہ ہوا ہے، لیکن ایک طرح سے یہ وارننگ خان صاحب کے لیے بھی ہے، کیونکہ خان صاحب عوام میں نکل رہے ہیں بنا کسی سیکیورٹی کے، بنا کسی پروڈکشن کے وہ نکل رہے ہیں، تو انہوں نے یہ وارننگ دیا خان صاحب کو کہ بنا کسی جو ہے سیکیورٹی کے اور پروڈکشن کے تم ایزی ٹارگٹ ہو بھائی ہمارے۔ تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ پاکستان اور خان صاحب کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور جتنے بھی لوگ پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں، جو پاکستان کا اچھا سوچتے ہیں، اللہ سب کو حفاظت میں رکھے، اور جو برا سوچتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے۔ میں یہی کہہ سکتا ہوں، میں کسی کے لیے برا نہیں کہہ رہا، لیکن اللہ ہدایت دے۔ تو اب ایک اور بڑی ایک خبر یہ بھی آئی ہے کہ اب جو ہے حج وہ بہت مہنگا پڑے گا ہمارے پاکستانیوں کو، پاکستانی جو بھائی ہیں ہمارے، جو مسلمان بھائی ہیں جو ہمارے پاکستانی، ان کو بڑا مہنگا پڑے گا، کیونکہ خان صاحب کے دور میں جو حج کی قیمت تھی وہ 4 یا 4.5 لاکھ تھی۔ اب یہ جو موجودہ حکومت ہے، یہ میرے خیال سے اس بار جو حج ہوگا وہ آپ کی سوچ سے زیادہ مہنگا ہوگا، اور اس کی جو خبریں آ رہی ہیں کہ بھائی حج جو ہے یہ آنے والا حج یہ کم سے کم نہیں، بلکہ میں کہتا ہوں ہاں کم سے کم ہی 9 یا 10 لاکھ میں ہوگا۔ اور جو میں کہتا ہوں جو درمیان، ایک تو کہتے ہیں غریب غربا جو ہے، جو مڈل کلاس ہے، لوور مڈل کلاس ہے، میں تو کہتا ہوں مڈل کلاس والا بھی افورڈ نہیں کر پائے گا، تو اتنا مہنگا حج افورڈ نہیں کر پائے گا، کیونکہ جب خان صاحب کے دور میں 4 یا 4.5 لاکھ کا حج تھا تو اس وقت ان لوگوں کے شور شرابے ہوتے تھے کہ بھائی یہ تو یہودیوں کا ایجنٹ ہے، اس نے حج نہیں کرنے دینا کسی مسلمان کو۔ یہ اب بھائی یہ لے کے جا رہے ہیں 9 لاکھ یا 10 لاکھ پر حج کی قیمت اتنی بڑھا دی ہے ان لوگوں نے۔ اب میں دیکھتا ہوں یہ کیا بیانیہ دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، کیونکہ ان کو اپنے وقت پر کوئی بیانیہ نہیں دینا، یہ جو کریں تو وہ صحیح ہے، یعنی کہ معذرت چاہتا ہوں میں کہہ رہا ہوں، لیکن میں جو کہتے بھائی ہم کریں تو تم کرو تو چمتکار، ہم کریں تو بلتکار، یہ وہ حساب ہو جائے گا۔ تو بھائی اب یہ آنے والے وقتوں میں پتہ چلے گا کہ کیا کیا اس ملک کے اوپر گزرے گی، اور یہ اگر ان کی حکومت 1 مہینہ ٹک گئی، 1 مہینے میں یہ وہ ستیہ ناش کریں گے نا ملک کا، وہ آپ دیکھو بہت برا، کیونکہ ان لوگوں نے اپنے ایجنڈے بنائے گئے، اپنے ایجنڈے کے ساتھ آئے ہیں، یہ بنا کسی ایجنڈے کے ساتھ نہیں ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ جتنا بھی ہماری حکومت کو ٹائم ملا ہے ہم اتنی ہی وقت میں یہ سارا کچھ کلیئر کر دیں، یہ سب کچھ ختم کر دیں، یہ ان کی پلاننگز ہیں۔ جیسے کہ انہوں نے ECL سے اپنے کتنے بندوں کا نام نکلوا لیا، اب وہ جا سکتے کدھر بھی ٹریول کر سکتے ہیں۔ اب وہ اس پلان کے آگے چل رہے ہیں، اسے اسٹیپ بائی اسٹیپ چل رہے ہیں۔ اب یہ ایک اسٹیپ تو انہوں نے کمپلیٹ کر لیا، اب دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی نااہلی انہوں نے بالکل ختم کروانی ہے، لیکن ایک بڑا مسئلہ ہے ان کے راستے میں، وہ ہیں ہمارے صدر محترم عارف علوی صاحب۔
وہ بیچ میں ایک بڑی رکاوٹ بن کے کھڑے ہیں ان کے لیے، اور وہ جو ہے نااہلی ختم کروانا چاہتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہوگی، اور میں چاہتا ہوں کہ ایسا نہ ہی ہو، کیونکہ اور میری یہ ایک سوچ بھی چلتی رہتی ہے، آج کل اتنی ٹینشن بڑھ گئی ہے پاکستانیوں کے ذہن میں جب سے خان صاحب اترے. میں بھی رات کو سوتے وقت میرے دماغ میں سوچ چلتی ہے کہ یہ لوگ اپنے ہر منصوبے میں کامیاب ہو گئے اتنے کم وقت میں، تو خان صاحب یہ خان صاحب ان کی جتنے بھی انہوں نے محنت کی اس پہ تو کیا کرایا پانی پھر جائے گا یار، یہ کیسے کریں گے یہ ساری چیزیں ہینڈل؟ تو دماغ اتنا جو ہے تکلیف میں، لیکن انشاءاللہ اللہ سے ہمیشہ اچھی امید رکھنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ بہتر ہی ہوگا، پاکستان کے حق میں ہوگا، کیونکہ پاکستان کا اب میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں، یہ میرا دل بھی کہہ رہا ہے، میں لوگوں کی بات نہیں سن کے بتا رہا، میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ اب پاکستان کا آگے بڑھنے کا وقت ہے. پاکستان وہ اب ملک نہیں رہے گا انشاءاللہ جو پہلے تھا، اب وہ آگے بڑھے گا، اور میں وہی چیز کہتا ہوں، ہم باحیثیت قوم ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا، اپنے رویوں میں، اپنی حرکات میں، ہمارے جو کرتوتے ہیں ان کو ختم کرنا پڑے گا، جو گھٹیا کرتوت ہم کرتے رہے ہیں، میں اپنے آپ کو بھی گنوں گا، میں پاکستانی ہوں، تو ہمیں تھوڑا کنٹرول کرنا پڑے گا. سارے پاکستانی نہیں، کچھ ایسے ہیں جو بس ہو رہا ہے، کیونکہ ہم جب نواز شریف صاحب کا دور تھا، زرداری صاحب کا دور تھا، تو بھائی ہم لوگ کتنا کتنا ذلیل ہوتے تھے، کچھ برے پاکستانیوں کی وجہ سے اچھے پاکستانیوں کا بھی ستیہ ناش ہو جاتا تھا، تو ہم لوگوں نے کس طرح برداشت کیا. اور اب بھی میں افسوس سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں دیکھتا ہوں، میں شارجہ جاتا ہوں اور میں عمان بھی جاتا ہوں، تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ جہاں وہاں پر بھیک مانگنے والے زیادہ تر پاکستانی ہی پائے جاتے ہیں ہمارے. تو یہ بہت بری چیز ہے، اور یہ ایک ملک کی امیج کو بھی بڑا نقصان دیتا ہے. اور ایون کہ آپ جب عمرے اور حج کے لیے بھی جائیں گے تو وہاں پر بھی زیادہ تر فقیر پاکستانی ہی ہوتے ہیں. اور یہ کچھ ہفتوں پہلے ہی ایک نیوز میں نے دیکھی تھی، ایک دبئی کے لوکل نیوز پیپر میں، خلیج ٹائمز اس کا نام ہے، کہ انہوں نے میرے خیال سے 2 یا 3 فقیر پکڑے جن کے پاس میرے خیال سے لاکھ یا 2 لاکھ درہم ملے، جو انہوں نے مانگ مانگ کے اکٹھے کیے تھے. تو وہ رمضان کے مہینے میں آتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ مل جائے گا. لوگ اس وقت، رمضان کا ایک ایسا مہینہ ہے کہ لوگ اپنی آخرت سنوارنے پہ لگے ہوتے ہیں اور وہ دے دیتے ہیں. تو یہ ایک چیز ہے، تو اس چیز سے ہمیں بدلنا ہوگا اپنے آپ کو. یہ بہت ایک گندی امیج جا رہی ہے باہر پاکستان کی، اور پاکستان کی یہ پاکستان جو ہے ہماری پہچان ہے، اور ہم اپنی پہچان کو خراب کر رہے ہیں. تو میں نے یہ جو کچھ باتیں تھی آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی. فی الحال ابھی کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.